فرض کریں ہم ایک کاغذ لیتے ہیں جس کی تناؤ کی طاقت یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے ٹینسائل اسٹرینتھ کافی زیادہ ہے، اور اس کی سکیڑنے والی طاقت یا جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کمپریسڈ اسٹرینتھ وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کاغذ کو اگر ہم دونوں کناروں سے دو ہاتھوں سے پکڑیں اور اس کو اگر ہم کھینچیں اور اس کو پھاڑنے یا توڑنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو اتنی آسانی سے پھاڑ یا توڑ نہیں پائیں گے، لیکن اگر اس کاغذ کو اپنی دو انگلیوں سے یوں اس بیچ سے ہم پکڑ کے، جیسے کہ ہم اکثر کاغذ یا نوٹ پھاڑتے ہیں، اس طرح سے پھاڑیں تو یہ بہت آسانی سے پھٹ جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے پاس اگر بہت زیادہ کمپریسڈ اور ٹینسائل اسٹرینتھ ہو، یعنی تناؤ کی اور سکیڑنے والی طاقت ہو بھی، اس کے باوجود وہ بہت آسانی سے پھٹ سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے، بشرطے کہ اس پہ ایک مختلف قسم کا دباؤ یا سٹریس لگے۔ تو اب یہ نیا مختلف قسم کا دباؤ یا سٹریس کون سا دباؤ ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں کترنے والا دباؤ، یا انگریزی اصطلاح میں اسے ہم کہتے ہیں شیئرنگ سٹریس، اور اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک کوئی بہت موٹی سی کتاب ہے، یا سمجھ لیں کہ ڈکشنری ہے، اور دکھنے میں تو یہ ڈکشنری بہت بھاری اور طاقتور دکھ رہی ہے، تناؤ اور سکیڑنے کی قوت یعنی کہ ٹینسائل اور کمپریسڈ فورسز کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اور اگر یہ ایک پیپر بیک ایڈیشن ہو ڈکشنری یا کتاب کا، تو آپ اسے صرف اپنی انگلیوں سے ہی، جہاں اس کی جلد ہوتی ہے، اسے اگر وہاں سے آگے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے صرف انگلیوں سے ہی آپ اس کی ساخت یا اس کی شکل بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک طرف کو جھک کے اس کے کاغذ آگے کی طرف نکل جائیں گے جہاں آپ انگلی سے اس کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ آپ کی انگلیاں اس کتاب کی سطح کے متوازن یعنی اس کے سرفس کے پیرلل قوت لگا رہی ہیں ایسے، اور اس کے نتیجے میں کتاب کے کاغذ ایک دوسرے کے اوپر سے آگے جا رہے ہیں، اور اسے ہی ہم کترنا یا انگریزی میں شیئرنگ کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، ورنہ یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ کی جب اونی جو اس کی کھال ہوتی ہے وہ اتاری جاتی ہے تو اسے بھی شیئرنگ کہتے ہیں، اور اس عمل کے اندر بھی اس کا جو وول ہوتی ہے یا جو اس کی اون ہوتی ہے اس کی کھال پہ، اس سرفس کے ساتھ ہی ایک اس طرح جو ہے وہ چلایا جاتا ہے جس سے اس کی وہ شیئرنگ، آپ کی جو اون ہے وہ ایک کترنے کی صورت میں یا شیئرنگ کی صورت میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے مثال سمجھانے کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی ایک طرح سے اسی قسم کا ایکشن ہے، اور اسے ہم کترنے والا دباؤ یا شیئرنگ سٹریس کہتے ہیں۔ اسی چیز کو مزید ذرا تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اب فرض کریں ہمارے پاس ایک عدد سلنڈر ہے جو کہ زمین پر رکھا ہے اس طرح، اور اس سلنڈر کے کراس سیکشنل ایریا کے متوازن ہمیں قوت لگاتے ہیں، اور اسے ہم ایف سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ جس طرح کتاب میں کافی سارے کاغذ تھے سینکڑوں کی تعداد میں، اسی طرح اس سلنڈر میں بھی کافی سارے کراس سیکشنل ایریاز کی پلینز یا لیئرز ہیں، یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتیں ہیں۔ ایسے اگر ہم یہ الگ سے ڈرا کریں، دکھائیں یہاں پر، جو کہ آپس میں پیرلل یا متوازن ہیں اس پر لگنے والی اس فورس یا اس قوت کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سلنڈر کی ساخت میں تبدیلی آئے گی اس سمت میں اس قوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ قوت اس سمت میں لگ رہی ہے، اور یہ کچھ ایسا ہو جائے گا ٹیڑھا ہو کر جو اوپر یہاں قوت لگ رہی ہے وہاں سے، اور یہ ساری پلینز یا پرتیں ایک دوسرے کے اوپر سے آگے جائیں گی سلائیڈ کرتی ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایسے سلائیڈ ہو کر ایک مخصوص مقام پہ رک کیوں جائیں گی، یہ لیئرز یا یہ پرتیں یا یہ پلینز؟ یہ مزید آگے کیوں نہیں جاتی، یا یہ اتنا ہی آگے کیوں جاتی ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان پر ایک اور قوت بھی لگ رہی ہے، قوت بحالی، یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں ریسٹورنگ فورس، جو کہ اس سلنڈر کو واپس اپنی پرانی ساخت پہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ قوت پہلی قوت کے برعکس اس سمت میں ہوگی، جس کی وجہ سے سلنڈر کا ایک پلین دوسرے کو پیچھے کی جانب کھینچ رہا ہے، اور اس قوت کو ہم جانتے ہیں ایف آر، ایف اور نیچے سبسکرپٹ کے اندر چھوٹا آر، اس طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں، ظاہر کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک وقت میں دونوں قوتیں ایک مخصوص وقت پہ ایک مخصوص مقام پہ آ کر برابر ہو جاتی ہیں، اور ہمارا سلنڈر ایک توازن یا بیلنس میں آ جاتا ہے۔ اب ہم اس قوت بحالی کو لے کر اس کے رقبے یا کراس سیکشنل ایریا سے اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا شیئرنگ سٹریس یا کترنے والا دباؤ۔ تو شیئرنگ سٹریس برابر ہو جائے گا ایف آر
डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब इस सिलेंडर की साख्त में जो तब्दीली आई है उसे हम कैसे मालूम करें या उसे कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सबसे ऊपर वाला प्लेन ले लें, ये सबसे ऊपर वाली परत या लेयर ले लें, तो ये सबसे नीचे वाली जो प्लेन या लेयर या परत है ये इससे कितना आगे गया। अगर हम देखें तो ये सबसे ऊपर वाला प्लेन सबसे पहले शुरू में यहाँ था और अब आखिर में ये मूव करके खिसक के यहाँ आ गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ आया है इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम जाहिर कर लेते हैं डेल्टा एक्स से। ये जो तब्दीली आई इसकी पोजीशन में, इसे हम डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर या परत है उसके और सबसे नीचे वाली लेयर या परत या प्लेन की दरमियान जो लंबाई है या जो फासला है उसे हम लिख लेते हैं एल से जाहिर कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि वो दो प्लेन्स जिनके दरमियान एल का फासला है वो एक दूसरे से डेल्टा एक्स के बराबर दूर हुई। सो इस तरह से हमारा जो शीयरिंग स्ट्रेन, जो हमारा शीयरिंग स्ट्रेन या कुतरने वाला खिंचाव है वो हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं शीयरिंग स्ट्रेन बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा इस लंबाई एल के। और इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि ये दो प्लेन्स एक दूसरे से या एक दूसरे के मुकाबले में कितना खिसके या कितना आगे गए।